میں کہتا ہوں کہ آدمی رمضان مبارک کا خوشی سے استقبال کرے، صورتیں گرا کے نہیں، پریشان ہو کے نہیں، تکلیف محسوس کر رہا ہے آدمی اس طرح نہیں، بلکہ خوشی سے رمضان مبارک کا استقبال کرے۔ کس طرح؟ جس طرح ہمارے گھر میں کوئی مہمان آ رہا ہے تو اس مہمان کا ہم کس طرح استقبال کرتے ہیں؟ جب ہمارے گھر پہ کوئی مہمان آتا ہے تو گھر کے سارے لوگ خوش ہو جاتے ہیں، گھر کے سارے لوگ خوش ہو جاتے ہیں کہ بھئی فلاں آدمی آنے والے ہیں، فلاں میرے دوست آنے والے ہیں، فلاں ہمارے رشتہ دار دور سے آنے والے ہیں۔ گھر کو سجایا جاتا ہے، گھر کو دھویا جاتا ہے، گھر کو صاف کیا جاتا ہے، پردوں کو تبدیل کیا جاتا ہے اور سب چیز کو لائٹیں لگائی جاتی ہیں، سجایا جاتا ہے گھر کو، کہ ہمارا فلاں مہمان آ رہا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اس مہمان سے محبت ہو تو لوگ گھر کے خوش ہوں گے۔ اگر مہمان سے محبت نہیں ہے تو کون خوش ہوگا؟ کوئی بھی خوش نہیں ہوگا۔ مہمان سے، جس مہمان سے محبت ہوتی ہے تو اس مہمان کے اکرام کے لیے، اس کے ادب کے لیے، احترام کے لیے کہ وہ ہم سے ناراض نہ ہو، اس کے لیے بہترین کھانے بنائے جاتے ہیں، اس کی بہترین طریقے سے خدمت کی جاتی ہے، اس سے پوچھا جاتا ہے آپ کیا کھانا چاہتے ہیں، آپ کیا پینا چاہتے ہیں، کس طرح آپ لیٹنا چاہتے ہیں، کس طرح بیٹھنا چاہتے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں، آپ کے دل میں کیا خواہشات ہیں۔ ہم ان تمام خواہشات کو پورا کریں گے۔ جب ایک مہمان آتا ہے تو اس کے لیے اتنی تیاریاں ہوتی ہیں، حالانکہ اس مہمان کی کوئی اوقات نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ مہمان ہمیں جنت میں لے جانے کے لیے نہیں آیا، بس وہ ہمارا ایک رشتہ دار ہے، ہمارا مہمان ہے، تو کتنی اس کی خدمتیں کی جاتی ہے، اس کے لیے اچھے اچھے کھانے بنائے جاتے ہیں، بریانی بنائی جاتی ہے، اور جو وہ چاہتا ہے اس کے لیے وہ ساری چیزیں بنائی جاتی ہیں، اور سارا گھر کے سارے لوگ، بیوی، بچے، بیٹیاں، پوتے پوترے، سارے اس کی خدمت میں لگ جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو ہمارا مہمان آیا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سے ناراض ہو جائے۔ اگر یہ مہمان جو ہمارے گھر پہ آیا ہے اور ہم اس کی خدمت نہیں کر سکے، یہ ہم سے ناراض ہو گیا تو یہ جا کر شکایت کرے گا، دوسرے ہمارے رشتہ داروں کو بولے گا بھئی اس آدمی کے گھر نہیں جانا ہے، چاہے سب کے گھر چلے جانا۔ جب یہ آدمی، میرے مہمان، جو میرے گھر پہ مہمان آیا ہے اور یہ مہمان میرے باقی رشتہ داروں سے میری شکایت کرے گا تو میں بدنام ہوں گا، لوگ مجھ سے نفرت کریں گے۔ تو اس سوچ کو لے کر کوئی آدمی اپنے مہمان کا دل دکھانا نہیں چاہتا، اپنے مہمان کی خوب خدمت کرتا ہے، حالانکہ اس مہمان کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ لیکن جو رمضان اللہ کا مہمان ہے، اللہ کا بھیجا ہوا مہمان ہے، اللہ کی طرف سے آیا ہے، اور وہ اس لیے نہیں آیا، رمضان کا مہینہ کوئی عام مہینہ نہیں ہے، رمضان مبارک جو آیا ہے وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرانے کے لیے آیا ہے، ہماری بخشش کرانے کے لیے آئے گا، ہمیں جنت تک پہنچانے کے لیے آئے گا۔ جنت کا ٹکٹ ہمیں ملے گا اگر ہم رمضان میں عبادت کریں گے۔ تو جو رمضان مبارک کا مہینہ ہمیں جنت میں لے جانے آیا ہے، ہماری بخشش کرانے آیا ہے، مغفرت کرانے آیا ہے، اور ہمارے نامہ اعمال بہت ساری نیکیاں جمع کرانے آیا ہے، اور ہمیں جنتی بنانے کے لیے آیا ہے، تو ہم آپ یہ سوچیں کہ اس رمضان کی ہمیں کتنی قدر کرنی چاہیے۔ جب ایک مہمان کی اتنی قدر کر رہے ہیں، ایک مہمان کا اتنا اکرام کر رہے ہیں، ایک مہمان کے آنے سے اتنا خوشی، گھر میں خوشی کا چاروں طرف ماحول ہے، سب گھر میں خوش ہیں، تو رمضان کے آنے سے بھی ہمیں اسی طرح خوشی حاصل ہونی چاہیے۔ اور رمضان آئے گا تو ہماری زندگی بدلے گی، ہماری زندگی آباد ہوگی، مسجدیں آباد ہوگی تو زندگی آباد ہوتی ہے، مسجد ویران ہے تو کوئی گھر آباد نہیں ہوتا بھائی۔ تو جو رمضان مبارک اس لیے آیا ہے کہ مجھے جنت تک پہنچائے گا، جنت کا راستہ مجھے حاصل ہوگا، میں جنت تک پہنچوں گا، تو اس رمضان کو پانے کے لیے بھی کتنی خوشی ہونی چاہیے آدمی۔ رمضان مبارک جو مہمان ہے وہ ہمارے دین و اسلام کا مہمان ہے، اللہ کے بھیجا ہوا مہمان ہے، اللہ کی طرف سے آیا ہے، تو ہمیں بھی اس خوشی ہونی چاہیے کہ جس طرح ایک مہمان کے آنے سے گھر میں خوش ہوتی ہے، تو ہم اسی طرح جس طرح ایک مہمان کا استقبال کرتے ہیں خوشی سے، اسی طرح مہمان رمضان ہے، رمضان کا بھی ہمیں اسی طرح استقبال کرنا ہے۔ جس طرح وہ مہمان ہمارے گھر میں آیا اور ہمیں اس کی فکر ہے کہیں ہم سے ناراض نہ ہو جائے، شکایت کرے گا، اسی طرح اگر ہم رمضان مبارک کی بھی قدر نہ کر سکے، رمضان بھی واپس اللہ کے پاس چلا جائے گا، اللہ پوچھیں گے کہ کس نے تجھے خوش کیا، کس نے تجھے ناراض کیا۔ اب رمضان بھی اللہ کے پاس جا کے ہماری شکایت کرے گا کہ فلاں بندے نے میری ناقدری کی ہے، فلاں بندے نے میری ناشکری کی ہے، اور میرا کوئی ادب نہیں کیا، کوئی احترام نہیں کیا۔ تو جب رمضان مبارک اللہ کے پاس جائے گا تو اللہ کو کتنا غصہ آئے گا۔ جس طرح یہاں اگر میری کوئی آدمی جو ہمارے گھر میں کوئی مہمان آئے، وہ مہمان کسی سے شکایت کرے گا تو وہ لوگ مجھ سے نفرت کرنے لگیں گے، اسی طرح رمضان مبارک بھی اگر اللہ سے ہماری شکایت کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہم سے نفرت کرنے لگیں گے، اللہ بھی ہم سے ناراض ہوں گے۔ اگر آپ کہیں جا کر میری برائی کریں، لوگ سوچیں گے بھائی یہ برائی ہوگا کیونکہ وہاں سے آیا ہے، تو لوگ مجھ سے نفرت کریں گے، لوگ مجھ سے ناراض ہوں گے۔ اسی طرح رمضان مبارک بھی اگر یہاں سے جائے گا اور اللہ سے شکایت کرے گا تو سوچیں کہ اللہ کو بھی کتنا غصہ آئے گا، اللہ بھی ہم سے نفرت کریں گے، اللہ بھی ناراض ہو جائیں گے۔ تو اس طرح رمضان مبارک کا استقبال صورت گرا کے نہیں کرنا ہے، پریشان ہو کے نہیں، بلکہ خوشی سے جس طرح ایک مہمان کا استقبال کرتا ہے اسی طرح رمضان مبارک کا بھی استقبال کرنا ہے۔